کہیں سجادہ و امامہ رہزن، کہیں ترسا بچوں کی چشمے بے باک، ردیائے دین و ملت پارا پارا، قبائے ملت و دولت چاک در چاک۔ اس نظم میں قوم کا جو ڈاؤن فال ہے اس کے متعلق ایک تاتاری نے خواب دیکھا تھا اور وجہ بتائی تھی کہ کیوں اس قبائل کا، اور آپ یہ سمجھے پوری ملت کا ڈاؤن فال کیوں ہوا ہے۔ اس نے خواب میں یہ بتایا ہے کہ جو ملا تھے وہ بیسیکلی نفاق کا باعث بنے، اور دوسری جانب جو لبرلز ہیں یعنی خوبصورت لڑکوں کی بے باک نگاہیں وہ بھی دین و ایمان پر ڈاکے ڈال رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، یعنی بہت جو کہ لبرل ہیں اور جو رائٹ ونگ ہیں دونوں ہی کی وجہ سے مسلمانوں پہ تباہی آئی ہے، اور یہی وہ حالات ہیں جن کے نتیجے میں دین و ملت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، اور مسلمان زوال پذیر ہیں، اور عدم اور نفاق کے باعث نہ دین سلامت باقی بچا ہے، نہ ہی قوم میں استحکام نظر آ رہا ہے۔ سجادہ، صوفیوں کے بیٹھنے کی جگہ۔ امامہ، پگڑی، رہزن کہتے ہیں لٹیرا، لوٹنے والا۔ ترسا بچوں، عیسائی بچوں۔ چشم بے باک، نڈر آگ، بے خوف نگاہ۔ روائے دین و ملت، دین اور قوم کی چادر۔ پارا پارا، ٹکڑے ٹکڑے یعنی تار تار۔ قبائے ملک، ملک کا لباس۔ چاک در چاک، جگہ جگہ سے پھٹا ہوا، بوسیدہ۔ میرا ایمان تو ہے باقی و لیکن، نہ کھا جائے کہیں شعلے کو خاشاک۔ ہوائے تند کی موجوں میں محصور، سمرقند و بخارا کی کف خاک۔ میرا ایمان تو ہے باقی، لیکن مجھے یہ پریشانی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھاس پھوس میرے ایمان کے شعلے کو بجھا دے، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ گھاس پھوس کے جو ڈھیر ہیں وہ معمولی شعلے کو دبا دیتے ہیں اور وہ شعلہ بجھ جاتا ہے۔ تاتاری قبیلے آپس میں دست و گریباں ہیں، ان کو بڑے کانٹیکس میں لے لیتے ہیں کہ بڑے جو سارے مسلمان ملک ہیں وہ آپس میں ہی دست گریباں ہیں، اور ان میں آپس میں ہی صفا آرائی موجود ہے، اور ان کی مسلمانوں کی ان غفلت کی وجہ سے سلطنت اور ملک اور تہذیب اور ریلیجن سب خطرات میں ہے۔ اگر ابھی بھی انہیں اس حقیقت کا احساس نہیں ہوا تو تباہی ان کا مقدر بن جائے گی۔ فارسی کا شعر ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ گرد و پیش میں جہاں تک نگاہیں جاتی ہیں، آفتوں اور بلاؤں نے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور ان آفتوں اور بلاؤں کا نشانہ میں ہوں۔ یہاں سے مراد ترکستان ہے۔ گویا انگوٹھی ہے اور میں اس کا نگینہ۔ خاشاک کہتے ہیں کوڑے کرکٹ کو۔ ہوائے تند، تیز ہوا، آندھی۔ موجوں، لہروں۔ محصور کہتے ہیں قید کو۔ سمرقند و بخارا، دو شہروں کے نام۔ کف خاک، مٹھی بھر مٹی یعنی لوگ۔ یک ہل گئی خاک سمرقند، اٹھا تیمور کی تربت سے ایک نور، شفق آمیز تھی اس کی سفیدی، صدا آئی کہ میں ہوں روح تیمور۔ تاتاری جو خواب دیکھ رہا تھا تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ پورے سمرقند کی زمین جو ہے وہ ہل گئی، اور ایسا محسوس ہوا کہ زبردست زلزلہ آ گیا ہے، یہاں تک کہ تیمور کی قبر بھی ہلنے لگی اور روشنی کی ایک شعاع اس قبر سے برآمد ہوئی۔
یکایک، اچانک، ہل گئی، کانپ گئی۔ خاک سمرقند، سمرقند شہر کی مٹی۔ تیمور، تیمور لنگ، جسے لنگڑا ہونے کی وجہ سے تیمور لنگ بھی کہتے ہیں، بر صغیر کا مشہور فاتح جس نے بہت سا علاقہ فتح کیا تھا۔ تربت کہتے ہیں قبر کو، نور کہتے ہیں روشنی۔ شفق آمیز، جس میں سرخی ملی ہوئی ہو۔ اگر محصور ہیں مردان تاتار، نہیں اللہ کی تقدیر محصور۔ تقاضا زندگی کا کیا یہی ہے کہ تورانی ہو تورانی سے مہجور؟ تاہم اس بات کو جان لو کہ اگر تاتار مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے دشمنوں نے ان پہ یلغار کی ہوئی ہے، تو اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار اعلیٰ بھی ان کے نرغے میں آ گیا ہو۔ ظاہر ہے کہ رب ذوالجلال ہی کائنات کی ہر شے پر قادر ہے۔ وہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اس لیے تاتاری اگر اس کے احکامات کی پیروی کریں تو وہ یقیناً اپنی رحمت سے نوازے گا۔ کیا زندگی کا تقاضا یہی ہے؟ یہ قومیں پھوٹ کا شکار ہیں اور اپنے لیے مصیبت کو خود آواز دیں۔ مردان تاتار، تاتاری جوان۔ تقاضا اصرار۔ تورانی ترک۔ مہجور جدا، الگ۔ آخری شعر فارسی کا ہے، میں اس کی انگلش اور اردو پڑھ دیتا ہوں۔ Call in the soul of man a new fire to birth, cry a new revolution over the earth۔ میرے عزیز ہم وطنوں، میری اس آخری بات کو غور سے سنو کہ باعزت زندگی گزارنے کے لیے اپنی خودی میں تازہ حرارت اور تب و تاب پیدا کرو۔ اسی صورت میں تم نہ صرف یہ کہ اپنے مخالفین کو زیر کرو گے بلکہ ساری دنیا میں انقلاب برپا کر سکو گے۔ یعنی مین میسیج یہ ہے کہ اپنی خودی ڈیولپ کرو، اپنا پوٹینشیل ڈیولپ کرو، اپنی صلاحیتیں بڑھاؤ، محنت کرو۔